کیا اسرائیل کے پاس حماس کو اپنے اعلان کے مطابق حتمی طور پر ختم کرنا ممکن ہے؟ اور اگر اسرائیل ایک وسیع پیمانے کی زمینی کارروائی نہیں کرتا تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں حسن عسکری سے۔ حسن، صدر بائیڈن اسرائیل کو متنبہ کر چکے کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے جو امریکہ نے 9/11 کے بعد کی۔ امریکہ کا یہ تجزیہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ اسرائیل کے پاس ایک فل سکیل زمینی کارروائی کے ٹھوس اہداف موجود نہیں ہیں۔ کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے اسرائیلی آپریشن میں تاخیر کی؟ دیکھیے، یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ امریکن ایڈوائس اگرچہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو، لیکن وہ جو گراؤنڈ اوفینسو کے سلسلے میں انہوں نے کوشن کیا ہے، ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگر زمینی کارروائی کی جائے تو اس سے ہیومن کاسٹ اسرائیل کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپریشن جو ہے انہیں کرنا ہے آباد علاقوں میں جہاں بلڈنگیں ہیں، گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، تو وہاں پہ ایمبوش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ ایئر ریڈز میں اسرائیل کا کوئی لاس نہیں ہوتا۔ اور تیسرا فیکٹر میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسرائیل گراؤنڈ اوفینسو کرتا ہے اور اندر ڈیپ انسائیڈ غزہ جاتا ہے تو اس جنگ کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر فرض کیجئے اس پریشر کو، گراؤنڈ اوفینسو کے پریشر کو ایز کرنے کے لیے حزب اللہ ساؤتھ لبنان سے کارروائی شروع کرے تو پھر لبنان کے ساؤتھ میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے جس سے لبنان افیکٹ ہوگا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے حلب، سیریا کے 2 ایئرپورٹ حلب اور دمشق پہ محدود حملہ کیا ہے، لیکن اگر حزب اللہ اس میں انٹر ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک بڑی جنگ ہو جاتی ہے، اور اگر لبنان میں بڑی جنگ ہوتی ہے تب اس کا پھر دوسرے عرب ملکوں کے لیے ایک پولیٹیکل چوائس کرنا کافی مشکل ہو جائے گا، انہیں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز ایئر ریڈ سے یا ڈپلومیٹک پریشر سے جو امریکہ کہہ رہا ہے حاصل کر لیے جائیں۔ تو اگر زمینی کارروائی ہوتی ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ پورے ایک تو بڑی جنگ بن سکتی ہے، خطے میں پھیل سکتی ہے، تو کتنی لمبی جنگ چل سکتی ہے؟ بیکاز اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے تیار ہے، 3 ماہ کی لڑائی کے لیے تیار ہے اور 3 مہینے تک جا سکتی ہے اس کی اسیسمنٹ کے مطابق۔ کیا یہ صرف بیان ہے؟ دیکھیں، اسرائیل اس قسم کے بیان ضرور جاری کرے گا، کیونکہ جو انیشل اٹیک تھا حماس کا 7 اکتوبر کو، وہ ان کے لیے کافی ہزیمت کا باعث تھا، شرمندگی کا باعث تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ایک ہارڈ لائن شو کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ زمینی جنگ جو ہے اتنی طویل جا سکے گی، کیونکہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں یونائٹڈ نیشن، اور اگر امریکہ یہ فیصلہ کر لے کہ سیز فائر کروانی ہے تو پھر اس کے بعد یورپ اور امریکہ کے اصرار پہ کہ سیز فائر ہونی چاہیے، پھر اسرائیل اس جنگ کو 3 مہینے تک نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہ شارٹ رن میں ہی اس کے آبجیکٹیو اچیو ہو سکتے ہیں۔ تو ایران کا رد عمل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور باقی علاقائی طاقتیں کس طرح سے رسپونڈ کریں گی اگر یہ زمینی اوفینسو آتا ہے سامنے؟ تو دیکھیں، ایران کے لیے جو غزہ میں کوئی سپورٹ مہیا کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے۔ ہاں، وہ حزب اللہ کی ڈیفینیٹلی فنڈنگ کے ذریعے یا اسلحہ کے ذریعے، فنڈنگ سے اسلحہ بھی مل جاتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن فزیکل انوالومنٹ کا یہاں ہمیں امکان نظر نہیں آتا۔ جہاں تک دوسرے عرب کنٹریز کا تعلق ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہونے کو اوائڈ کریں گے، لیکن ان کا پریشر جو ہے وہ امریکہ پہ اور یونائٹڈ نیشن پہ بڑھ جائے گا کہ اس جنگ کو فوری طور پہ بند جو ہے وہ کروایا جائے۔ حسن صاحب، لاسٹ میں میرے پاس کوئی 40 سیکنڈز ہیں، جو باقی مسلم طاقتیں، جس طرح سے آپ نے علاقائی طاقتوں کی تو بات کی، سعودی عرب اور اردن کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سعودی عرب اور اردن کی پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف وہ جارڈن نے تو نارملائزیشن کی ہوئی ہے، اپنا سعودیہ بھی اس طرف جا رہا تھا، اور یہ زیادہ تر امریکہ سے بہت اچھے ان لوگ کے تعلقات ہیں، لیکن دوسری طرف جو وہاں کی اسٹریٹس ہیں، جو عام شہری ہے، اس میں اتنی سمپتی ہے حماس کے لیے کہ ان حکومتوں کے لیے جو ہے اپنی ان پالیسیز کو پرسو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھی
تو ان کو پھر اپنے ڈپلومیٹک ایکشن کوئی نہ کوئی، یعنی اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن سسپینڈ کرنے پڑیں گے، یا پھر یہ ہے کہ امریکہ پہ یہ کوئی ڈپلومیٹک دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جو اس وقت آپ کا تجزیہ ہے اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو صورتحال اس وقت خطے میں بن رہی ہے، اور اگر لمبی جنگ نہیں چل رہی تو اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس لڑائی کا بہت براڈر اسکیل پہ پھیلنا بھی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسن، آپ کا ہمارے ساتھ تھے۔